بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوسٹ اتنی اچھی لگی مجھے کہ اس کے اوپر مزید کچھ کہنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پہلے ممبر کے اوپر سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور کہا کہ آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو کہا آمین۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ انداز آپ نے پہلے کبھی اختیار نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پھٹکار اس کے اوپر، بدبخت ہے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور پھر بھی وہ جنت نہیں حاصل کر سکا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھٹکار اس آدمی کے اوپر، بدبخت ہے وہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو، بوڑھے والدین کو، ایک یا دو کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بدبخت ہے، پھٹکار ہے اس آدمی کے اوپر جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، یعنی آپ کا نام آئے اور پھر وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، اللہم صلی علی محمد نہ پڑھے، یعنی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو بھی مختصر ترین الفاظ ہو سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بدبخت آدمی کے اوپر بھی بڑی پھٹکار ہے جو یہ صلاۃ والسلام نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں وہی آ جاتی ہیں۔ اس میں رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کا گویا ایک طوفان آ جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور ساری کی ساری برکتیں، رحمتیں مخلص مومنوں کے لیے ہیں، اور مشرکوں کے لیے اس میں ایک جو ہے نا شابہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گویا مومنوں کے لیے، مخلص مومنوں کے لیے یہ ایک سیزن ہوتا ہے، اس کا بڑی شوق سے انتظار ہونا چاہیے، اور جب کبھی آئے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین جن کے ہوں ان کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے دعائیں لے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرے، اور بالکل نہ اکتائے، ان سے ناگواری کے ساتھ بات کرنا بھی منع کیا گیا، اف تک نہ کہو، باقی جھڑکنا اور ڈانٹنا اور غصہ ہونا تو بہت بڑی کوتاہیاں ہیں، بہت بڑے پہاڑ جتنے یہ گناہ ہیں، اور بہت ہی بدبخت وہ ہیں جو اس انداز سے والدین کو برا سلوک کرتے ہیں، ان کی اہمیت نہیں ان کے نزدیک، ان کو رلاتے ہیں یا روتے ہوئے ان کے گھروں سے وہ نکل جاتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں جن کو، یہ بڑی بدبختی ہے۔ اور اگر ابھی وہ زندہ ہوں تو معافی مانگ لینی چاہیے دل کی گہرائی سے، والدین فوراً معاف کر دیتے ہیں، یقین کیجئے۔ اور اگر وہ فوت ہو گئے اور ان کو موقع نہیں ملا ہے اور وہ ناراض گئے ہیں تو، یا زندگی میں ان کو تکلیفیں دیتے رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور مالک غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر مزید باتیں میں نے کہنی تھیں، اور پھر اس کے اندر جو آخر میں ایک دعا اس میں شامل کی گئی ہے مومنوں کے لیے، وہ بھی بڑی زبردست دعا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے، اللہ پاک ہر مشکل و پریشانی اور ہر مہلک بیماری سے آپ کو اور آپ سے منسلک ہر فرد کو محفوظ رکھے، اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس انداز سے جب اپنے مخلص مومن بھائیوں کو دعائیں دیا کرو تو دل بھی صاف کیا کرو، اور بالکل دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں جو دعا نکلتی ہے، چونکہ وہ بہت ہی خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص کا ہونا شرط اول ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو وہ بندہ، دل کی گہرائی سے اپنے مالک اور خالق کو پکارے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور وہ آمین آمین کہتا ہے اس کے اوپر، یعنی اللہ یہ دعا قبول فرمائے اس مومن کی، اور اس کے لیے بھی یہی کچھ، اس کے لیے بھی یہی کچھ۔ دیکھیے کتنے فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، سارے پیکیجز ہیں، یقین کیجئے سارے انسینٹیوز، ساری جتنی آسانیاں ہیں اور ساری رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کی پکاریں لگائیں، 11ویں 12ویں واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، گنبد کے پجاری ہوں، رکھوالے ہوں، شرک کے رکھوالے ہوں، امام زامن باندھتے ہوں، یا
یہ عرس اور میلے کرتے ہوں، چادریں چڑھاتے ہوں، پنڈارے بانٹتے ہوں، یا جمہوریت کے اندر وہ ذرا برابر یہ تعاون کرتے ہوں، یا دل کے لیے ان کے لیے کچھ ان کے عقیدت اور محبت ہو، یا شرک پھیلانے والوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں، یا شرک پھیلانے والوں مسلک پرستوں بریلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں کو جو اپنا امام مانتا ہے، یاد رکھیے وہ ایمان سے خالی ہے، وہ توحید سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مخلص بھائیوں کو جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مالک اور خالق سے، اور مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اکٹھا کر دے ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور ایسی مضبوط یہ جماعت ہوگی، چونکہ بنیاد فراہم ہو چکی ہے۔ بنیاد اس دور کے اندر ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت اٹھائی ہے توحید کی، رد شرک اور کفر بالطاغوت، اور ان طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے ایمان خالص کے اول کے اندر، کے اس دوم کے اندر بھی، اور جو بھی لٹریچر ہے، ان کی تقریریں ہیں، سوال و جواب ہے، یہ ساری ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، یقین کیجیے، اور تربیت کا ایک بہترین نظام ہے آج کے دور کے اندر۔ جو جتنا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں سنے گا، تقاریر سنے گا، بیانات سنے گا، کتابیں پڑھے گا، اس کا فہم بہت تیز ہو جائے گا، قرآن و حدیث کی سمجھ اس کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گی، اور پھر اللہ سے جب لگاؤ ہو جائے، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اللہ کے ذکر کریں کثرت کے ساتھ، پھر یہ نفاق سے بھی بچیں گے، اور مالک ایسوں کے ذریعے رنگ جہاں بدلی کرے گا۔ یہ ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کے مجاہدین، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل رکھے، اور مالک بلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلائیاں، اور دنیا میں بھی مالک عزت کے ساتھ اور آخرت میں بھی عزت کے ساتھ، اور جب تک مالک زندہ رکھے ایمان خالص کے اوپر، اور جب موت آئے شہادت کی موت، یہ دعائیں مانگنی چاہیے ہمارے مومن بھائیوں کو، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو شہادت کی موت جب ہو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک اتنا مہربان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت کا سچا جذبہ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہ اگر اس طرح کی شہادت نہ بھی ملے، بستر مرگ پر بھی، اس کی بیماری سے بھی اگر موت آ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ کتنا ہمارا مہربان مالک ہے، ہماری نیتوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے، نیت بالکل درست ہو، اگر معاملات نہ بھی کوئی کر پائے پھر بھی مالک اس کو اجر دیتا ہے۔ ایسے عظیم رب، ایسا مالک جس کا مالک ہو، ایسے مالک کے ساتھ جو چمٹ جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیسے بہترین یہ دوست ہیں۔